پیارے دوستو، مختلف کھیلوں میں جیت یا ہار کی حتمی فیصلے تک رسائی کے لیے غیر روایتی طریقے اور قانون مرتب کیے گئے ہیں۔ کرکٹ میں اس طریقہ کو ڈکورتھ لوئس یا ڈی ایل میتھڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بارش یا خراب موسم سے متاثرہ میچ میں عام طور پر دوسری اننگز میں مقررہ ہدف کا تعاقب کر رہی ٹیم کے لیے ترمیم شدہ ہدف کا حساب لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے موجد برطانیہ کے فرینک ڈکورتھ اور ٹونی لوئس ہیں۔ اس قانون کو پہلی مرتبہ 1996-97 میں زمبابوے اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں آزمایا گیا، جسے زمبابوے نے 7 رن سے جیتا تھا۔ بعد میں بین الاقوامی کرکٹ کونسل یعنی ICC نے باضابطہ طور پر اسے 2001 سے بین الاقوامی اور ایک روزہ مقابلوں میں نافذ کر دیا، اور اب اسے T20 مقابلوں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ ڈکورتھ لوئس کا بھی پیچیدہ قانون ہے جسے عام انسان نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ کئی ممالک کے کرکٹ کپتان بھی کئی دفعہ اس قانون کو نہ سمجھ پانے کی شکایت کر چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے عام ریاضی کی کسی اعلیٰ ڈگری کی ضرورت نہیں، بلکہ چند اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر معمولی ضرب اور تقسیم کے ذریعے اس کے اصول کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ڈی ایل کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم رنز کے حصول کے لیے 2 ذرائع کا استعمال کرتی ہے۔ پہلا یہ کہ ٹیم کے پاس کھیلنے کے لیے کتنے اوورز بچے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی کتنی وکٹیں محفوظ ہیں۔ ان دونوں ذرائع میں سے کسی ایک میں بھی کمی واقع ہونے کی صورت میں ٹیم کی رنز بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر وکٹیں محفوظ ہیں اور اوورز کم ہے تو زیادہ رنز بنانے یا مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے امکانات کم ہو جائیں گے، یا اگر وکٹیں کم ہے اور اوورز موجود ہے تو ایسی صورت میں بھی اس بات کی امید کم ہو جاتی ہے کہ نئے آنے والے بلے باز کم اوورز میں زیادہ رن اسکور کر پائیں گے یا مطلوبہ ہدف کو عبور کر لیں گے۔ لہٰذا ٹیم کی رن سکور کرنے کی صلاحیت بنیادی طور پر مذکورہ ذرائع کے مجموعہ پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ ذرائع جس تناسب میں موجود ہوں گے، مطلوبہ ہدف کو اتنی ہی آسانی سے عبور کیا جا سکے گا۔ ڈکورتھ اور لوئس نے ان ذرائع کے مجموعہ کی فیصد کو ایک ٹیبل میں پیش کیا ہے۔ یہ ٹیبل وکٹوں کے نقصانات اور اوورز کے کم ہونے کی وجہ سے ذرائع میں واقع ہونے والی کمی کی فیصد کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کسی میچ میں اس کی شروعات کے بعد کسی وجہ سے تخفیف یعنی کمی کی جاتی ہے تو لامحالہ ایک یا دونوں ٹیموں کے ذرائع کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ترمیم شدہ ہدف کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ ڈی ایل موجودہ ذرائع یا بچے ہوئے ذرائع کو مد نظر رکھ کر اس ہدف کا حساب لگاتا ہے۔ اگر میچ میں دوسری اننگ کے دوران خلل پیدا ہوا ہے تو ہدف میں تخفیف کی جاتی ہے یعنی کمی کی جاتی ہے، اور اگر پہلی اننگ کے دوران میچ روکنا پڑا ہے تو اس ہدف میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ICC کے ضابطہ کے مطابق ڈی ایل کا استعمال اسی وقت کیا جاتا ہے جب دونوں ٹیمیں کم از کم 20 اوورز کا کھیل مکمل کر چکی ہو۔ ٹیبل کی مدد سے حاصل کیے گئے ذرائع کی فیصد کی بنیاد پر نئے ہدف کا تعین کیا جاتا ہے، جسے پار سکور کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر اعشاریہ یعنی فریکشن میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر دوسری اننگز میں بلے بازی کرنے والی ٹیم اس ہدف سے آگے نکل چکی ہے تو اسے فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال رات پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا۔ جب بارش شروع ہوئی اور حساب لگایا گیا تو اس وقت پاکستان مطلوبہ ہدف سے 21 رنز آگے تھا، اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ فاتح قرار دی گئی۔ شکریہ۔